السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان ہم نے تو نہیں کہا تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے اور دعویٰ تک کر رہے تھے کہ جی عمران خان کی جیل بھرو تحریک ناکام ہو جائے گی ایک دن میں۔ عمران خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا اور اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو، اپنے لیڈرز کو اور اپنے کارکنوں کو، سپورٹر کو، بلکہ پوری عوام کو انہوں نے کہا، اور جملہ ان کا کیا تھا کہ نکلیں اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، مجاہدو یہ جہاد ہے۔ مسلم امہ کا اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے عمران خان صاحب پاکستان کی اندر یہ دعویٰ کرنے والے کہ وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ لانگ مارچ کے لیے کہتے ہیں تو لانگ مارچ میں 7,000 افراد آتے ہیں۔ جب جیل بھرو تحریک میں وہ کرتے ہیں تو رجسٹرڈ ہوئے ہیں کوئی 70-71 لوگ جو ہیں جنہوں نے جیل۔ سوچیں کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی بات وہ کرتے ہیں، اور 50 لاکھ کہا تھا انہوں نے لانگ مارچ میں، سب سے زیادہ تعداد ایک دن 7,000 تھی۔ اب اس میں تماشبین کتنے تھے، یہ تھے وہ تھے، ہم چلو سبھی مان لیتے ہیں انہی کے تھے۔ تو اب جو انہوں نے جیل بھرو تحریک کو، وہ تو ناکام ہوئے، سارے ناکام ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیل بھرو تحریک انہوں نے شروع کی تو آپ دیکھیے اس کی ناکامی ہے کہ 71، 72، 75 لوگ ہوئے، حالانکہ پولیس چیخ کے کہہ رہی تھی کہ بھئی جس کو گرفتاری دینی ہے آ جائے، اور جب گرفتار کیا شاہ محمود قریشی کو اور لے جائیں لگے تو پریشان ہو گئے یار کہ وہ ارے یہ ہمیں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ہمیں یہ کہاں لے جا رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ CCPO آفس لے جائیں گے، وہاں پہ یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے اور اس کے بعد CCPO ان کی سروس کرے گا اور ان کو چائے پانی کھانا دے گا، اور دنیا میں وہ مشہور کریں گے کہ انہوں نے جیل کے لیے گرفتاری دی ہے۔ تو حکومت ان کو لے گئی، بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ جو پنجاب میں گرفتار ہو اس کو سندھ لے آؤ، بلوچستان لے جاؤ، جو KBK میں گرفتار ہو اس کو بھی بلوچستان سندھ لے آؤ، اور جو آپ کے سندھ اور بلوچستان میں گرفتار ہوں ان کو پنجاب اور KPK لے جاؤ اور بند واٹ کر دو۔ اچھا، جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان سب کا مثلا کسی کی طرف سے یہ ہے کہ چلو یار کچھ نہیں تو کچھ نہیں، 500، 1000، 1500 لوگ تو گرفتاری دیں گی، حالانکہ نکلنے والے 1.5 کروڑ کی آبادی میں لاہور میں صرف اور صرف 71 لوگوں نے دیا، اور 500 لوگوں کا مجمع نظر آیا جو ڈرون سے دکھایا بھی گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد عمران خان کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں بتائیے؟ تو لوگ تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں نا کہ 2 دن پہلے جو مسلم امہ کا لیڈر لنگڑاتے ہوئے کورٹ جاتا ہے، 1-2 گھنٹہ وہاں کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے صرف اپنی ضمانت کے لیے کہ وہ جیل نہ ہو، وہ لیڈر اگر دوسروں کو، کارکنوں کو، لیڈر اس کے کارکنوں لیڈر کو کہے کہ وہ جیل جائیں تو وہ جیل جائیں گے؟ ویسے بھی ان کے کارکن جیل جانے والے نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا میں اپنے مخالفین کو عبرتناک گالیاں دینے والے ہیں، جو ان کی تربیت کا حصہ ہے، جو ان کے لیڈر نے ان کو سکھایا ہے۔ ایسی گالیاں جو پاکستان کی تاریخ، یعنی لوگوں کی سیاسی تاریخ میں سننے کو نہیں ملی، عمران خان کے یہ لوگ دیتے ہیں۔ یہ ابھی کروڑوں کی تعداد میں جیل میں جا چکے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا میں پاکستان کی کروڑوں عوام، ورکر، ان کے سپورٹر سب ملا کے کم از کم 1 کروڑ افراد تو جیل جا چکے ہیں اب تک، اور انقلاب آ گیا ہے، لیکن حقیقی معنی میں 71 افراد ہیں۔ تو سوشل میڈیا میں تو عمران خان کے ورکر عمران خان کو بیوقوف بناتے ہیں، اور عمران خان اپنے ورکروں کو بیوقوف بناتے ہیں، دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہے مقابلہ تو آئیں کارکن نکلیں عمران خان کے کہنے پر دیں۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو بتانا تھا۔ دوسرا یہ کہ ادھر بار کونسل نے اعلان کیا کہ وہ 2 ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے ایک مظاہر نقوی اور شاید دوسرے اعجاز الحسن ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹیبل ہوتی ریفرنس،
ایک چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا ریگارڈنگ جو 2 الیکشنز جو صوبوں میں الیکشنز ہے اس کے حوالے سے. حالانکہ اس کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ کیا, وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں, چند ٹویٹ ہیڈز, اور یہ اس کے اوپر جو کمپوزیشن بنی ہے ججز کی, تو آئے نا, اب حکومت کو تکلیف کیوں ہے؟ حکومت نے ہی تو جونیئر ججز کو سپریم کورٹ کا حصہ بنایا, اور قاضی فائز عیسیٰ, طارق مسعود, منصور شاہ اور جتنے بھی مندو خیل, ان سب سینئر آپ کے ججز کی باتوں کو رد کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے 2 جونیئر ججز کو اپروول دی, ووٹ دیا, اور وہاں اس گروپ کو انہوں نے, بار کونسل بھی ان گروپ کے ساتھ تھا, اور یہ وہ گروپ ہے اور بار کونسل ہے جنہوں نے پہلی دفعہ بھی عطا بندیال صاحب کے ریکویسٹ پہ جونیئر ججز کو اپوائنٹ کرنے پہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کی تھی, اور حکومت نے اس وقت نہیں کی تھی, لیکن اس دفعہ حکومت نے کر دی. پتہ نہیں حکومت کو کیا آپ کے گھول کے پلایا گیا یا کیا آسرا دیا گیا تھا, لیکن اس بینچ نے وہ آسرا سب ختم کر دیا. اس بینچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف کیا موڈ ہے. آپ دیکھیں, ابھی آپ دیکھیے گا, میں بتاتا ہوں کہ جناب علی سینئر تک اگر آپ نے بنانا ہی تھا 9 لوگوں کا یہ خیال ہے, بار کونسل یہ کہہ رہی ہے, وکلا یہ کہہ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل لائر یہ کہہ رہے ہیں, ایون کہ خود حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے 9 کا بینچ بنانا تھا تو سینئر موسٹ جو جتنے سینئر ہیں ان کو رکھ دیتے. کل کا بندہ ایک لے لیا, بیچ میں سے 2 لے لیے, سینئر کو چھوڑ دیا. سینئر موسٹ جو ہیں وہ عطا بندیال کے بعد 2 سینئر آپ کے طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کو چھوڑ دیا اور ان کو لے لیا, جس کے اوپر آپ کے بار کونسلز, تمام بار کونسلز کا اور گورنمنٹ کا اور اہم ترین لوگوں کا آبجیکشن ہے آڈیو ہونے کے بعد مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن کے حوالے سے, لیکن ان کو رکھ لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر ایک مختلف ٹویٹس تھی, میں ذرا پڑھ دیتا ہوں. آئیے, اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب علی آپ کے یہ تو جو بھی کچھ ہے, آئیے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ایگزیکٹ وہ چلا جائے. دیکھیے, میچ از فکسڈ irrelevant کیسز 16/2/2023 بینچ سے اعجاز صاحب کا اور مظاہر صاحب کا. آؤٹ آف کانٹیکس compromising judicial norms took up an issue of elections in 2 provinces. Knowingly that matter is sub judice in Lahore High Court and Peshawar High Court. Activated suo motu, send it to CJP, Chief Justice of Pakistan. Result of all fixed plan SMC 1/2023 dated 23/2/2023 آج کا ہے. اسی طریقے سے پوری قوم اور سول سوسائٹی چیختی رہی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ برخان جو آپ کا علاقہ ہے وہاں مظلوم بلوچیوں, مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور یہ جو اس علاقے میں بااثر وڈیرے, جاگیردار, سردار اور حکومت میں بھی ہیں, انہوں نے بہت ظلم ٹھایا ہوا ہے اور کافی عرصے سے وہ ظلم کر رہے ہیں. تو سول سوسائٹی ہو, میڈیا ہو, ہر جگہ لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیں. ان کے خاندان والے چیخ رہے تھے چیف جسٹس صاحب, لیکن چیف جسٹس صاحب نے وہاں سو موٹو نوٹس نہیں لیا. حالانکہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہی مطلب ہے, حالانکہ وہ بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں محرومی اور اس قسم کے ایشوز کے اوپر دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے, اور اس سلسلے میں مثلا آپ سمجھیں کہ جو پاکستان کے خلاف لابیز ہیں, ادارے ہیں, وہ اس کو استعمال کریں گے, لیکن چیف جسٹس نے اس پر توجہ نہیں دی. چیف جسٹس نے کس پر توجہ دی؟ جو آلریڈی 2 اداروں میں, لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس پر لیا گیا. تو یہ میں نے لکھا. اس کے بعد تیسرا ہے حکومت کو چاہیے, یہ بھی سجیشن دیا ہے کہ حکومت کو چاہیے
کہ وہ اس کمپوزیشن کو چیلنج کرے، اس کے لیے بہت ریزن ہے، بہت سارے ریزنز ہیں۔ وکیل کے طور پر عرفان قادر اور امان اللہ کنرانی صاحب کو لیں، یہ دونوں وکیل ایکسلنٹ ہیں، یہ ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ وکیل نہیں ہیں یا حکومت کے وہ وزیر نہیں ہیں جن کا تعلق لاء سے ہے کہ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں انہوں نے نوکری چلانی ہے، اپنے فیس کو رکھنا ہے، ججز کو خوش رکھنا ہے، چاہے وہ میرٹ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ایسے بہت بڑی تعداد ہے وکلا کی، لیکن یہ وہ دو وکلا نہیں ہیں، یہ باکردار وکلا ہیں، اور اگر ان کو کھڑا کریں گے تو ان سے تو اور سینئر موسٹ لوگ ہیں اور پوری کے پوری ان کے پاس مثلا مواد ہے، ٹھوس دلائل ہیں، حکومت ان کو رکھے تو میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کو سامنے بہت آرام سے یہ لوگ ایکسپوز کر دیں گے۔ لیکن حکومت انہی کو رکھتی ہے جو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، خود بھی بزدل، حکومت بھی بزدل، اور آج اگر حکومت نے بزدلی دکھائی تو پھر تاریخ میں ان کو جتنے جوتے پڑیں گے آپ دیکھیے گا۔ اسی طرح سے میں نے لکھا تھا کمپوزیشن، اس بینچ میں سینئرٹی کے لحاظ سے دوسرے اور تیسرے نمبر کے جج موجود نہیں، 3، 4، 5، 6 کے بعد 7 نمبر کے جج موجود نہیں، پھر 8، 9، 10 کے بعد 11، 12، 13 موجود نہیں اور 14 موجود ہے۔ تو یہ ہے کمپوزیشن، تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ حکومت بزدلی دکھائے گی اور اصولوں پہ کمپرومائزز کرے گی تو اسے ہر میدان میں شکست ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح کی بینچ بنی ہے اس میں 5-4 سے فیصلہ حکومت کے خلاف آ جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور بار کونسل کے ساتھ سپریم جوڈیشل کمیشن میں حکومت نے جو دھوکہ کیا، جونیئر ججز کو کسی کے کہنے پر اپوائنٹ کرنے کی بڑی غلطی کی، وہ اب 9 رکنی بینچ میں اس کے اثرات دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ 2 صوبے کے الیکشن پہ چیف جسٹس کا نوٹس، عطا بندیال سمیت مظاہر نقوی، منیب اختر اور اعجاز الحسن 9 رکنی بینچ میں موجود ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے ٹویٹ میں کی، وہ میں نے آپ کو پڑھ بھی دیا۔ تو گویا یہاں بار کونسل نے بھی اعتراض کیا ہے کہ بالکل ان 2 ججز کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور اگر بنانا ہی ہے تو تمام سینئر موسٹ ججز کو بنائے، یہ بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے۔ اور یہی بار کونسل لے کے جا رہی ہے ان 2 ججز کے خلاف سپریم کورٹ میں، جو سپریم کورٹ میں ریفرنس 209 کے تحت، اور اس سے پہلے کہ ریفرنس ٹیبل ہوتا یہ آپ کے بینچ بن گئی۔ اور اس بینچ کی گونج ہوگی، حکومت کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، اگر حکومت نے بہادری نہیں دکھائی اور اس اہم ترین بینچ کے سامنے اہم ترین وکلا نہیں لائے اور تمام دلائل نہیں لائے اور میجر کمپوزیشن پہ ان کی آبجیکشن نہیں آئی، تو پھر حکومت کے لیے آئندہ بہت سخت جو ہے وہ رزلٹ آنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسی لیے یہ چیز سامنے آئی کہ اس سے پہلے کہ ریفرنس ٹیبل ہو اور یہ 2 ججز اس کا حصہ نہ بنے، چنانچہ اس سے پہلے ایک اہم ترین 2 صوبوں میں الیکشن، جس کا آلریڈی جو ہے وہ کیس لاہور ہائی کورٹ اور KPK میں ہائی کورٹ میں، یعنی پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہے، جسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ مسئلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آئین میں سب کچھ اس کا ڈسکرائب ہے، تو اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا کام تشریح کرنا ہے۔ جب آئین میں سب چیز موجود ہے تو پھر لیٹ ڈیسائیڈ کہ ایگزیکٹو کیا کرتی ہے، الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، گورنر کیا کرتا ہے، جن کا یہ کام ہے، اور اگر صدر نے یہ کیا ہے تو وہ آئینی ہے، قانونی ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ دے گا، جو آلریڈی اٹارنی جنرل کو انگیج کر چکا ہے، جس نے یہ میسج دے دیا ہے کہ صدر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ صوبوں کی حکومت کے الیکشن میں انٹرفیئر کرے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔